آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ بغداد شریف کے ایک چوک میں ایک عیسائی پادری، ان کا عالم، شور کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور مسلمانوں کے نبی کے بارے میں ایسا کوئی واقعہ میں نے نہیں سنا، لہٰذا تمہارے ہی قرآن میں ہمارے نبی کی شان لکھی ہے۔ لوگ قریب آتے، اس کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتے۔ وہ کہتا ہے تو کوئی مجھے دکھاؤ، کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہو، اور تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا۔ عیسائی کا شور بڑھ رہا تھا، بڑے بڑے علماء آ رہے تھے، جب اس کی بات سنتے تو وہ خاموش ہوئے۔ ایک شخص کھڑا تھا جو مرید تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ جانتا تھا کہ میرا پیر صرف پیر نہیں، عالم ربانی بھی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میرا پیر مدرسے میں بیٹھ کر پڑھاتا بھی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور درس نظامی پڑھانے والے استاد ہیں، اور مفتی بھی ہیں، مسئلے بتانے والے بھی ہیں، پیر بھی ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، لوگوں کو مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں۔ ہر کام کا حل جب کسی کے پاس نہ ہوتا تو وہ غوث پاک کے پاس آ جاتا۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیوں، جب لوگوں کا شور بڑھا، ایک آپ کا مرید وہاں سے چلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس، محبوب سبحانی کے پاس آ کر عرض کرتا ہے سرکار، ایک عیسائی پادری عالم نے بڑا شور مچا رکھا ہے، عظمت مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، اور تمہارے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان لکھی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے امامہ شریف پہنا، سیدھا اس چوک میں پہنچے جہاں وہ شور کر رہا تھا کہ اے مسلمانوں، تمہیں بتاؤ کہ تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا یا نہیں۔ محبوب سبحانی آگے بڑھے، جب آپ کا یہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں نے دیکھا تو راستہ دیا۔ سرکار بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، او پادری خبردار، تو یوں کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے مردہ زندہ کیا، ہمارے قرآن میں لکھا ہے، ہم مانتے ہیں، پر سن لے، میں اپنے نبی کا ایک ادنا سا غلام ہوں، تو میرے نبی کی بات بعد میں کرنا، پہلے غلام سے بات کر، مجھے بتا جس مردے کو کہے گا آج شیخ عبد القادر جیلانی زندہ فرمائے گا۔ فرمایا مجھ سے بات کر، محبوب کی بات تو بعد میں کریں گے، حضور کا امتی آ گیا ہے، بتا کس مردے نے تجھے تکلیف میں ڈالا ہے جو زندہ نہیں ہو رہا، مجھے بتا کس کو زندہ کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردہ زندہ کرتے تھے، جو بندہ مر جاتا، آپ وہاں جا کر اسے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ محبوب سبحانی نے فرمایا کہ آؤ بتاؤ، میرے نبی علیہ السلام کی عظمت کی بات تو بہت اونچی ہے، میں حضور کا غلام ہوں، مجھے بتاؤ کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ قبرستان میں چلتے ہیں۔ قبرستان آ گئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی پرانی سے پرانی قبر ڈھونڈو، عظمت مصطفیٰ دکھانی ہے۔ اللہ کے ولی اس وقت تک کرامت نہیں دکھاتے جب تک ضرورت نہ پڑ جائے، جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے تب کرامت دکھاتے ہیں، ویسے نہیں دکھاتے۔ فرمایا کہ بتاؤ کوئی پرانی سے پرانی قبر مجھے دکھاؤ۔ وہ لے گیا، ایک پرانی سی پرانی قبر ڈھونڈتا رہا، درمیان میں ایک ایسی قبر تھی جس کا نام و نشان بالکل اندر دھنس چکا تھا، گڑے اس میں پڑ چکے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کیسے اپنے ولیوں کو علم عطا فرماتا ہے۔ قبر پر کھڑے ہیں، محبوب سبحانی نے فرمایا کہ یہی ہے۔ کہاں؟ پورے قبرستان میں یہی سب سے پرانی قبر ہے، اس لیے کہ اس کو یہاں کے رہائشی بغداد والے بتاتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہنچے تو یہ قبر پہلے سے ہی تھی،
محبوب سبحانی نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کہا، یہ قبر سب سے پرانی ہے، اس کو میں زندہ کر دوں؟ اس نے کہا اگر یہ ہو جائے تو میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ تو بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے تھے، اب ایسا کہاں ہو سکتا؟ اور وہ مردہ زندہ کرتے تھے جو سامنے رکھا ہوتا تھا، اور تم لے آئے ہو ایک پرانی قبر پر جس کی تو ہڈیوں کو کیڑے کھا گئے ہوں گے، مٹی لگ گئی ہوگی، جس کا تو جسم ختم ہو چکا ہوگا، یہ کہاں سے زندہ ہوگا؟ وہ خوش ہو رہا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا یہ تو 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا بھی ترا دیتا ہے۔ سمجھے ہوتے تو زور سے کہا ہوتا سنا۔ 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا، لوگوں کو مرے ہوئے 12 سال ہو گئے، مچھلیوں کی خوراک بن گئے تھے، ان کو غوث پاک نے زندہ کر دیا۔ یہ ایک مردہ ان کے لیے زندہ کرنا، بخاری شریف میں اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پالے، پھر وہ ہو جائے نا میرا، پھر اس کی زبان پر میں لفظ کن جاری کر دیتا ہوں، جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ محبوب سبحانی عام اللہ کا ولی، اس کی زبان پر لفظ کن جاری ہو جاتا ہے، تو سلطان الاولیاء کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جب میں جنگلوں میں پتے کھا رہا تھا، اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی کہ عبد القادر تمہیں تمہارے رب کی قسم ہے کہ کھانا کھا لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ جو رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوں، آپ فرماتے ہیں اللہ نے ایک مرتبہ مجھ سے کلام فرمایا اور پوچھا عبد القادر مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کی باری تعالیٰ تو بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اسی بے نیازی میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں جو کہہ دیتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ ساری قوم آ گئی کہ مردہ زندہ ہوگا، لوگوں کو آپ کو پتہ ہے تماشا دیکھنے کا ویسے ہی شوق ہوتا ہے، پورا بغداد وہاں جمع ہے۔ محبوب سبحانی قطب ربانی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بھائی اس قبر کے مردے کو زندہ کروں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث پاک نے فرمایا سنو، یہ بندہ سرنگی بجایا کرتا تھا، سرنگی، اور یہ امتی ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ سمجھے ہوتے تو کہا ہوتا سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ان کا امتی کس حال میں مرا سرنگی بچاتا تھا، محبوب سبحانی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ قبر کو دیکھ کر ہمارے علم کی شان ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کا امتی ہے، سرنگی بچاتا تھا، اور اس کا نام حارث ہے۔ ابھی اس کو اٹھایا نہیں ہے، ابھی ان کو بتا رہے ہیں کہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ اس سے پوچھنا۔ تم تو خالی کہہ رہے تھے کہ مردہ زندہ کر دینا یہ تو آسان تھا، پر میرا علم بھی دیکھو، میں حضور کا کلمہ گو غلام ہوں۔ جب غلام کو رب نے اتنا علم عطا فرمایا ہے، آمنہ کے لال کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا سنو، اس کا نام حارث تھا، سرنگی بجایا کرتا تھا، نوح علیہ السلام کے وقت میں ان کا غلام تھا، اور نوح علیہ السلام نے اسے وصیت بھی کی تھی کہ تجھی ملاقات محبوب سبحانی کے ساتھ ہوگی، اور یہ میرا سلام بھی اس کے پاس امانت موجود ہے۔ اب اگر میں اٹھانے کا ارادہ کرتا ہوں، یہ نشانیاں یاد رکھنا۔ محبوب سبحانی نے فرمایا او عیسائی بتا، آپ کے نبی جب مردہ زندہ کرتے تھے کیا زبان سے جملے نکالتے تھے؟ فرمایا کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قم باذن اللہ کہتے تھے، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا میں ایسے نہیں کہوں گا، میں کہوں گا قم باذنی، او مردے نوح علیہ السلام کے امتی میرے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جا۔